الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم وظیفہ دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ رزق کی بندش ختم کرنے اور رزق میں اضافہ اور رزق میں برکت کا ایک خاص وظیفہ اور مجرب عمل ہے، جو کہ بزرگوں کا تو آزمایا ہوا ہی ہے، لیکن میرا خود کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے اور بڑا ہی با کمال اور مجرب وظیفہ ہے۔ اور اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے، جو کہ اس وظیفہ کے لیے شرائط بھی ہیں اور میری خود کی بھی نصیحت ہوتی ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور کوشش کیا کریں کہ نماز فجر کے بعد کم از کم 1 رکوع قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں، انشاءاللہ العزیز برکت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور ان کے ساتھ ساتھ کوشش کیا کریں کہ صدقہ یہ ضروری کیا کریں، کیونکہ صدقے سے ایک تو رزق بڑھتا ہے، صدقہ دنیا میں مصیبتوں کو بھی دور کرتا ہے، صدقہ جہاں 1 روپیہ صدقہ کرے تو جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، صدقہ رزق میں اضافہ کرتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے۔ کوشش کیا کریں یار، اگر زیادہ نہ صحیح کم از کم تھوڑے سے تھوڑا صدقہ ضرور دیا کریں انشاءاللہ العزیز، پھر رزق میں برکت دیکھیں، کوشش کیا کریں۔ اور دین کے مدارس کے ساتھ محبت اور دین کے ساتھ ضرور پیار کیا کریں، اور ان دین کے مدارس میں تعاون ضرور رکھا کریں۔ دوستو الحمدللہ یہ دنیا کا کام ہے، دنیا میں یہ کام چلتا ہی رہتا ہے اور رکے گا کبھی بھی نہیں۔ میرا بار بار کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو نیکی کا کام ہے، تاکہ آپ دوست احباب بھی اس نیکی کے کام میں حصہ ڈال لیں، ورنہ ہونے والا یہ دین کے کام کبھی رکتے نہیں ہیں، ہو جاتے ہیں، کبھی بھی نہیں رکتے اور تیزی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن بخت والا انسان وہ ہے کہ جو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو سنوار جاتا ہے اور اپنے رزق میں اضافہ۔ میں سوال کرتا ہوں کہ جو دوست احباب الحمدللہ جنہوں نے اتنا تعاون کیا کہ 1 سال کے اندر اندر یہ 4 کنال کے اندر مدرسے کو تعمیر کر دیے، میں سوال کرتا ہوں کیا وہ لوگ جناب علی کوئی غریب تو نہیں ہو گئے؟ لیکن مزید رزق میں اضافہ ہوا ہے، مزید رزق میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ اللہ کے راستے پہ خرچ کر کے تو دیکھیں، رزق بھی بڑھتا ہے اور عمر بھی انسان کی بڑھتی ہے، مشکلات بھی دور ہوتی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ نماز کی پابندی لازمی، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک ضروری ہے، اور نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت یہ ضرور کیا کریں کہ تلاوت قرآن پاک کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کا 1 حرف تلاوت قرآن کریم کریں، 1 حرف تلاوت کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ کمال ہے، 1 رکوع قرآن پاک کا تلاوت کرے تو کیا کوئی لمبا جناب علی ٹائم وقت ضائع نہیں ہوتا، 5 منٹ تو ٹوٹل لگتے ہیں۔ اگر نماز فجر کے بعد قرآن کو اٹھا کر چوم کر اس کو سینے سے لگائیں اور 1 رکوع قرآن پاک کا تلاوت کریں، رزق میں بھی اضافہ اور برکت ہی برکت ہوگی، اور عمر میں بھی برکت، اور نیکیاں بھی مزید جناب علی گناہ بھی معاف ہوں گے اور نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہر نماز کے بعد جو میں وظیفہ بتانے لگا تھا، اس وظیفہ کو جس کے رزق میں بندش ہے وہ بھی کر سکتا ہے، یا رزق میں اضافہ چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس وظیفے کو کریں، آپ جنگل بیابان میں بھی بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ العزیز، مولا کریم غیبی خزانے کھول کر وہاں پہ بھی آپ کو رزق پہنچائے گا۔ تو دوستو کوشش کریں، نماز کی پابندی لازمی کریں۔ اور پھر اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد، یعنی نماز فجر پڑھی، نماز فجر مکمل پڑھنے کے بعد جہاں نماز پڑھیے وہیں پر بیٹھے رہنا ہے، بیٹھ کر سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں،
11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 41 مرتبہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ دعا مانگیں یا نہ مانگیں آپ کی مرضی، لیکن میں نصیحت کروں گا کہ آپ دعا مانگا کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے سے کیا ہوتا ہے، جتنا زیادہ مانگو گے مولا کریم فضل فرمائے گا۔ دعا مانگ کر ہاتھوں پر پھونک ماریں، ایسے سینے پہ پھیر دیں، پورے جسم پہ پھیر دیں۔ اسی طرح ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز مکمل پڑھنے کے بعد جہاں پڑھی اسی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے، یہی عمل کرنا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 41 مرتبہ سورۃ اخلاص، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اسی طرح ہاتھوں پر پھونک مار کے جسم پہ پھیر دیں اور دعا مانگیں۔ اسی طرح آپ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جہاں نماز پڑھیے وہیں پر بیٹھے رہیں، بیٹھ کر ہی 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 41 مرتبہ سورۃ اخلاص، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کے جسم پر پھیر دیں۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے، اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ نماز جہاں پڑھنی ہے وہیں بیٹھے رہنا، نماز کے فوراً بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، بہت زیادہ تو 5 سے 10 منٹ لگ جائیں گے بس۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز چند دن یہ کریں لگاتار، آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کا کرشمہ دیکھیں گے۔ یہ اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، الحمدللہ اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، کریں گے اور آپ کا ذہن خیال بھی نہیں ہوگا، جہاں سے جناب علی آپ کو رزق آتا ہوا نظر آئے گا اور رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔